रहे हैं रूफ जाजिमा का बयान है। रूफ जाजिमा, जाजिमा का माना होता है जज्म देने वाले। जज्म समझते हैं ना, जज्म का पता है अब्दुल हमाद भाई? जज्म सुकून है, साकिन जिसे कहते हैं, जिसे साकिन कहते हैं, वही दाल ही कह लें। ये कुल कितने हरूफ हैं? 5 है। रूफ जाजिमा कितने हैं? लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं, इन शर्तिया। कितने हैं? लम है, लम्मा है, लामे अमर है, लाए नहीं है और इन शर्तिया है। लफ्जी अमल, ये दोनों तरह का अमल करते हैं ना, लफ्जी भी और यानी मुजारे से पहले आते हैं ये, तो मुजारे के लफ्जों में भी तब्दीली करते हैं, मुजारे के माना में भी तब्दीली करते हैं। लफ्जी अमल से मुराद है कि लफ्जों में क्या करेंगे। मुजारे के 5 मरफू सीगों को जज्म देते हैं। 5 वो 5 मरफू सीगों के नाम किसी को आते हैं? ये 5 मरफू सीगे हैं। यादरिबू, तादरिबू, तादरिबू, आदरिबू, नादरिबू, जो उन्होंने बोले ना सीगे, मैंने वो मिसालें पढ़ दी। ये इन 5 के आखिर में पेश नहीं था। यादरिबू बापेशबू, तादरिबू, तादरिबू, आदरिबू, नादरिबू, 5 मरफू है ना। ये जो रूफे जाज़िमा है ना, ये जब शुरू में आएंगे ना तो ये इन्हें जज्म देंगे। हम यूं पढ़ेंगे लम यादरिब, लम रूफे जाज़िमा में से है ना, शुरू में लम लगाए तो क्या पढ़ेंगे? लम यादरिब, लम तादरिब, लम तादरिब, लम आदरिब, लम नादरिब। लम्मा लगा के पढ़े 5 को। लम्मा, लम्मा, समझ आइए कि नहीं? लाए नहीं है, ला, ला यादरिब, ला तादरिब, इन लगाए। ये वैसे तो वो तजवीज के मुताबिक पढ़ेंगे ई यादरिब, लेकिन चलो आप क्लियर करके ले जाए पढ़ लें। इन यादरिब, इन तादरिब, इन तादरिब, इन आदरिब। तो 5 मरफू सीगों को क्या देते हैं? जज्म। 7 सीगों के आखिर से नून इराबी गिरा देते हैं। ये जो रूफे जाज़िमा है ना, ये मुजारे से पहले आते हैं, तो मुजारे के 7 सीगों के आखिर में आता है नून इराबी। 4 तस्निया के हैं, 2 जमा मुजक्कर के, एक गायब के, एक हाजिर का, और एक है वाहिद मुन्नस हाजिर का। इनके आखिर में आता है नून इराबी। मसलन इधर देखें आप, यदरिबानी, तदरिबानी, यदरिबूना, तदरिबानी, तदरिबीना, तदरिबूना, तदरिबानी, ये वाले सीखे नून है ना सबके आखिर में। ये जब आएंगे तो और नून ज़मीरी में कुछ अमल है। नून ज़मीरी क्योंकि मबनी होता है, ये नहीं बदलता। एक सीगा यदरिबना, एक है तदरिबना, ये 2 सीगों में नून ज़मीरी आता है। इससे पहले लम्मा लगाएं, लम्मा यदरिबना, लम्मा तदरिबना, ये नून वैसे बरकरार रहेगा। अगर आखिर में हरफ इल्लत आए तो उसे भी गिरा देते हैं। ये जरा आप समझें, अगर आखिर में यानी मुजारे के आखिर में हरफ इल्लत आए ना, तो ये नून, ये जो रूफे जाज़िमा है, ये उसे गिरा देते हैं। मसलन ये देखिए, ये पहला सीगा याद, ये पहला सीगा है, ये जब वो नहीं है जो मौजूद वाली है, वो और है। ये इसका असली हरफ है। जो एक तो वाव आती है जब हमें दारा वो ज़ायदा होती क्योंकि वो जमा की अलामत है। दारा बार वजन है, मुजारे की है। हां ये मुजारे है। दारा का वजन तो बताओ। दारा का फाइल इसमें, दारा का वजन, दारा फाल वजन पूरी के याद का वजन निकालो। ये मुजारे है, शुरू में अलामत मुजारे। या मैंने आपको एक दिन बताया था, कहता अलामात हमेशा ज़ायद होती है। जब हम पढ़ रहे थे ना वजन वाला, इसके अंदर रुफे असली, रुफे जायदा, मैंने आपको बताया था अलामतें हमेशा, बोले अलामतें हमेशा जायद होती, जायद। अलामतें मुजारे में से या है ना, अलामतें मुजारे 4 है, अलिफ, ता, या, नून, उसमें से या है, तो ये जायद है, बाकी 3 असली हैं। अब आप वजन निकालिए। यफ़उल, आखिरी साबित के मुताबिक हम ऐसे करेंगे ना, या इसका या
چلو یفعل کیا ہے؟ یفعل سمجھ آئی ہے؟ یدعو. لیکن اب ہم پڑھنے یہ لگے ہیں کہ جب آخر میں رفع علت تو شروع میں رفع جازمہ میں سے جو آ جائے تو رفع علت بھی گر جاتا ہے. اب شروع میں لام لگا کے واو کو ملا دے. واو رفع علت نہیں ہے، رفع علت یاد ہے عبداللہ؟ بس ٹھیک ہے اب رفع علت بتائیں. رفع علت تین تھے، واو الف یا، واو الف یا الف واو یا جو مرضی کا بھی. باقی صحیح ہے حروف، اور یہ تین رفع علت ہے، 26 حروف کو رفع صحیح کہتے ہیں. رفع علت کیسے جانا؟ شروع میں لام لگاؤ، کیا پڑھیں گے؟ لام یدعو. لام جو ہے نا رفع جازمہ آخر سے علت گرا دیتا ہے. کیا پڑھیں گے؟ لام یدعو، واو گرا دیں گے. دوسری مثال ہے یارمی، یا لامیم یا، یارمی شروع میں لما لگاؤ، لما یارمی، میم سے میم نیچے لگے یا اٹھا دیں گے کیونکہ حرف علت ہے یا، اور یا کو رفع علت کو رفع جازمہ گرا دیتے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ مانوی عمل، معنی میں کیا تبدیلی کرتے ہیں مضارع کے اندر؟ کہتے ہیں لم یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں. لم مضارع کو ماضی منفی کے معنی مضارع کا معنی کون سا ہوتا ہے بھلا؟ مضارع کا مستقبل اور اس کے زمانے دو ہوتے ہیں نا مضارع میں، کون سے؟ زمانے حال اور زمانے مستقبل. لیکن جب شروع میں لام آئے گا نا، اب مضارع کا وہ معنی نہیں کرنا. ذرا دھیان کریں، یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے. ادھر دیکھیں، یاد رکھو کا ترجمہ بتائیں ذرا. وہ مارے گا ہے یا مارے گا، وہ ایک مرد. اور دارا میں کیا ترجمہ ہے؟ مارے گا یا مارتا ہے وہ ایک مرد. نہیں مارا مارا اس ایک مرد، مانا ماضی. مدارا اس سے پہلے اگر حرف نفی مال کا آدھے تو کیا ترجمہ ہے؟ نہیں مارا نہیں مارا اس ایک مرد. ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب یہ جو لام ہے نا، لام یہ اب میں نے مضارع سے پہلے لام لگا کے اس کو پڑھا ہے رفع جازم. لام یضرب آخر کو ساکن کر دیا. مانوی عمل ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ لام مضارع کو زمانہ ہے ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے. پہلے یضرب کا معنی تھا مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک ہے. اب لم کے آنے کے بعد یضرب کا معنی یہ والا نہیں ہونا، اب اس کا یہ ترجمہ ہونا جو اس کا ہے ماضی منفی کا. یہ ماضی منفی ہے نا، تو اس کا ترجمہ وہی ترجمہ لم یضرب. نہیں مارا اس کی نہیں مارا. دیکھو اس کا میں نے آپ سے کروایا نا ترجمہ، اس کا ترجمہ تھا نہیں مارا اس ایک مرد نے، کیونکہ یہ دارا و ماضی اور یہ ماں آگے ماضی منفی، تو لام بھی مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے. اب اس کا معنی یہ والا ہونا جو اس کا ہے. اس کا معنی نہیں مارا اس ایک مرد نے، تو لم یضرب کا معنی بھی ہے نہیں مارا. سمجھ آئی ہے؟ لمبا کیا کرتا ہے؟ یہ بھی مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے لما یضرب، ابھی تک نہیں مارا اسے ایک مرد نے. ابھی تک نہیں مارا اسے. لام اور لما میں فرق کیا ہے؟ لام مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں تو کرتا ہے، لیکن اس میں استغراق نہیں ہوتا، اس کے اندر استغراق نہیں ہوتا. جبکہ لما ماضی منفی کے معنی کے ساتھ ساتھ استغراق بھی پیدا کرتا ہے. استغراق جیسا کہ استغراق کیا ہوتا ہے؟ استغراق ہوتا ہے سارے زمانے کو گھیر لینا. سارے زمانے کو گھیر لینا، بڑا فرق ہے. لام یضرب کا ترجمہ کیا معنی ہم نے کیا ہوگا؟ نہیں مارا اسے، اور لما یضرب ابھی تک نہیں مارا. لام یضرب کا معنی نہیں مارا اسے ایک مرد نے، ممکن ہے اس نے ابھی قریب نہ مارا، پہلے مارا ہو، وہ یہ کہنا چاہتا ہے. لیکن جب کہیں گے لما یضرب تو پھر اس کا مطلب ہے پیچھے ماضی میں کبھی بھی نہیں مارا. اس کا معنی ہے ابھی تک نہیں مارا اسے ایک مرد نے، سارے زمانے کو گھیر لیا اس نے. یعنی یہ زمانہ ماضی پورے کے اندر یہ کام کبھی بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے لما آیا. اور جہاں لام آئے گا وہاں یہ ہوتا ہے کہ کام ہو سکتا ہے پہلے ہوا ہو لیکن ابھی نہیں ہوا. یہ اس میں پیچھے سین اور لام کا یہی کام تھا، اس میں بھی اس طرح کا فرق تھا، لیکن وہ خیر مستقبل کے ساتھ کرتے ہیں ماضی ہے. لام امر، یہ لام مقصور ہوتے ہیں، مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اس میں کسی کام کے طلب کے معنی پائے جاتے ہیں. جیسے لیضرب، لام امر شروع میں ہے نا لام لی، یضرب تھا نا، اور یہ لی لام آیا تو اس نے آخر میں جزم دی لیضرب.
اور یہ خود لام مقصور ہے، اس نے مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیا. ویسے مضارع میں 2 معنی ہوتے ہیں، اب ایک ہے. چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد، یہ نہیں ہے کہ مارتا ہے یا مارے. اب ترجمہ چاہیے کہ مارے، ایک تو اس کے اندر طلب کے معنی ہوتے ہیں نا، یہ طلب نہیں ہے. چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد، چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد. لائے نہیں، یہ مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں جس میں کسی کام کے ترک کے معنی میں. ترک لکھا ہوا ہے، ترک ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کرنا. لا یاد نہ مارے وہ ایک مرد، کام کو ترک کرنے کے معنی ہے نہ مارے وہ ایک مرد. ان شرطیہ یہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے. پہلے کا فعلیہ ہونا ضروری ہے، جبکہ دوسرا فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. پہلا دوسرے کا سبب ہوتا ہے، پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہوتا ہے. ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا. پہلا سبب نہیں ہے جی. دوسرے کا، میں ماروں گا یہ کب ہوگا، اس کا سبب کیا ہے، اگر تو مارے گا. تو پہلا دوسرے کا سبب ہے. ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا میں ماروں گا.